امداد صبح روز چھٹیاں ختم، کام آج سے چل پڑا ہوا ہے، نئے نئے تنازعات، نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا تنازع تو عمران خان صاحب کو لے کر، اور عمران خان کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان زندہ رہے تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ ادھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی منظوری کے باوجود ایڈ ہاک ججوں کا تقرر جو ہے وہ ایک بہت بڑا تنازع بن گیا، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اس مسئلے میں ایک اور جج صاحب جو ہے جن کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، یا جن کی تجویز دی گئی تھی، اور کل ظاہر اس پر اجلاس ہونا ہے اور حتمی منظوری ہونی ہے، تو وہ ایک اور جج نے بھی انکار کر دیا ہے، جسٹس مقبول باقر صاحب، سندھ کے سابق نگران وزیر اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں جو ہے وہ ایڈ ہاک جج بنوں گا، اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو سامنے آ رہی ہے یہ سارے تنازع میں، وہ ہونے والے چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس، سینئر موسٹ جج، پیونی جج، سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے متعلق ایک بڑا انکشاف ہے۔ اور وہ انکشاف ایک ایسے بندے نے کیا ہے جو عموماً کوشش کرتا ہے کہ ہر صورت عدلیہ کو راضی رکھے، اور ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی پارٹی کی واٹ لگا دی، یعنی جونیئر ججز کا تقرر جو ہے اس کی منظوری اس نے بطور وزیر قانون سپریم جوڈیشل سپریم جو کمیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس میں دی تھی۔ اپنا وزیر قانون جو ہے تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے متعلق، اور یہ حیران کن انکشاف ہے۔ کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ جی چیف جسٹس ہیں جو قاضی فائزہ صاحب ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور میں نے ایک بار نہیں بار بار اپنے ویلاگ میں کہا کہ اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی تو کبھی امکان یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب انکار کر دیں گے، آنے والے چیف جسٹس سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات پر جو چیزیں ہیں، وہ جو انکشاف ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر اگلے ویلاگ میں صنم جاوید صاحبہ کے متعلق بھی باتیں ہوں گی، کیونکہ صنم جاوید کو عدالت نے بد زبان قرار دے دیا معذرت کے ساتھ کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں، ان کی زبان بند کروائیں۔ ایک کزن نے ضمانت لی اور دوسرے کزن نے قومی اسمبلی میں ان کا استقبال کیا۔ تو اگلے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے متعلق بھی کافی ساری نئی چیزیں ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ یہ جو ججوں کا معاملہ ہے، ڈھاک ججوں کا معاملہ، اور کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اس سلسلے میں ہونا ہے اجلاس، ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور کیوں، اچھا ایون تحریک انصاف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ اس معاملے کے خلاف، یعنی جو ججوں کا تقرر ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے۔ پھر کیوں تحریک انصاف کو تکلیف کیا ہے اس چیز سے؟ اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججوں کا توازن ہے نا، وہ عدم توازن جو ہے ان کے حق میں ہے، یعنی ججوں کی اکثریت پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں ہے۔ لہٰذا اگر نئے جج آ گئے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ تو پوری ہے، 17 کے 17 جج مقرر ہیں، اور نئے جج جو ہیں وہ بیک لاگ کی وجہ سے، جو پینڈنگ مقدمات ہیں، اپیلیں ہیں، ان کی وجہ سے نئے ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے، ایڈ ہاک ججز کی 2-3 سال کے لیے۔ تو وہ تعیناتی کی پی ٹی آئی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہے، یعنی ہمارا جو مقدمہ جائے گا اس وقت سپریم کورٹ میں، جو پٹیشن جائے گی، تو میجورٹی ججز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ 8 ججز نے تو فیصلہ کر لیا نا، تو اگر آئندہ اگر فل کورٹ بیٹھا تو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ لیکن اگر یہ 4 جج جو ہیں، جو ڈاک جج آ جائیں گے جن کی منظوری ہوئی ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہوں گے، پہلے سے ایڈوانس میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی پریشر ڈالنے میں مہارت رکھتی ہے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب سے پہلے انکار کیا مشیر عالم صاحب نے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہوئے، انہوں نے انکار کیا، اور ان کے انکار کو حیران کن حد تک ابھی بھی میڈیا یہ کہہ کر رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہوئی ہے یا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں ایسے کسی پنگے میں نہیں پڑنا چاہ رہا۔ ادروائز الفاظ کچھ اور ہیں لیکن مطلب یہ ہے۔ حالانکہ جو ان کا خط ہے جو انہوں نے 13 جولائی کو لکھا، 12 جولائی کو ان کے نام کی تجویز ہوا، ان کا نام 13 جولائی کو انہوں نے
سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کر معذرت کر دی. انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور میں نے ایک اپنا بنایا ہے، وہ فورم بنایا ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کا میں ڈائریکٹر ہوں، ایک ٹرسٹ بنائی ہے آنکھوں کے علاج کے لیے لوگوں کے، تو وہ میں ہسپتال بنا رہا ہوں پنڈی گھیپ میں ادھر اٹک والی سائڈ پہ، تو میں یہ نہیں کر سکتا. یعنی ظاہر ہے ایک بندہ اگر ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے تو جج نہیں بن سکتا نا. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. ایک اپنے ان کے پاس ریزن تھی، وہ ایک بڑا اچھے کاز کے لیے کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی میرے لیے وہ مشن زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے تو میں اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا میری طرف سے معذرت. لیکن میڈیا ابھی تو خبر چلا رہا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی والوں کا جو پریشر ہے اس سے مشیر عالم صاحب بھاگ گئے. اب مقبول باقر صاحب جو ہیں انہوں نے کر دیا انکار. اب ان کے بعد پھر 2 جج اور رہتے ہیں، سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور ایک اور جج صاحب ہیں جن کا میں نام دیکھتا ہوں، میں بھول گیا ہوں کہ وہ نام کیا تھا. تو ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ ہوں گے مظہر عالم میاں خیل صاحب. یہ دونوں نے رضامندی ظاہر کی ہے، تو 2 تو کم از کم کل ہو جائیں گے، ان کی منظوری ہو جائے گی. لیکن تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں ہونے دینا. وہ سلطان راہی کی طرح گنڈا سا پکڑ لیا اور کہتے ہیں یار نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اب مقبول باقر صاحب کا جو عمران شفقت صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے معذرت کر لی ہے. ایک تو میں نے جب ان کا نام آیا تھا تو میں نے اپنے استاد سعید چودھری صاحب سے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ یار یہ نام کم از کم متنازع ہے. مطلب مقبول باقر صاحب بہت ہی نائس آدمی ہیں، باوقار آدمی ہیں. انہوں نے باوقار انداز میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنا کام کیا، اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیا. بطور نگران وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پر بھی انہوں نے اچھا کام کیا، وہاں پر بھی کوئی اتنا زیادہ متنازع نہیں تھے. وہ اپوزیشن تو الزام لگاتی رہتی ہے نا، لیکن کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا کہ جس طرح مطلب اپنا محسن نقوی صاحب کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا، انہوں نے یہ بھی کر دیا. ایسا وہاں کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے سعید چودھری صاحب سے گزارش یہ کی تھی کہ کیونکہ وہ ایک رہ چکے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ نگران صحیح، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے، وہ اس پہ رہ چکے ہیں. بے شک اس پوسٹ کے لیے بھی خیر جانبداری ضروری ہوتی ہے، لیکن جس دور میں نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بن جائیں وزیر داخلہ ریگولر مستقل یعنی الیکٹڈ، اور نگران وزیر داخلہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں یعنی سرفراز بگٹی صاحب اور محسن نقوی صاحب، تو پھر اس دور میں اگر آپ ایک ایسے صاحب کو جو بے شک اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن بہرحال وہ ایک پوسٹ پہ رہیں تو ان کا تقرر مناسب بات نہیں ہوگا. تو انہوں نے خود بھی انکار کر دیا جسٹس مقبول باقر صاحب نے. اچھا اب ان کے انکار کے پیچھے جو عمران شفقت صاحب سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اس وقت سے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایڈ ہاک ججز کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں، اور ضرورت کن مقدمات کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی ضرورت ہے اور میں جب چیف جسٹس بنا تو پھر میں آپ کو ایڈ ہاک جج کے طور پر لے آؤں گا. انہوں نے مجھے اس وقت آمادہ بھی کیا تھا اور بات بھی تھی، لیکن اب میں ان حالات میں نہیں کر سکتا. اچھا مقدمات کون سے تھے؟ یہ جو آئینی پٹیشنز ہیں، تحریک انصاف کی پٹیشن، مخصوص نشستوں والے معاملات، فوجی عدالتوں والے معاملات، یہ نہیں ایڈ ہاک ججز سنیں گے. ایڈ ہاک ججز کو لایا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہماری جو ریگولر عدالت ہے وہ تو پی ٹی آئی کے مقدمات سے اس کو فرصت نہیں ہے، تو وہ جو 58,000 پینڈنگ مقدمات ہیں، اپیلیں ہیں عام سائلین کی، جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی کھارو چھاڑ سے اٹھ کے آتا ہے، کوئی کارونجر سے اٹھ کے آتا ہے، کوئی دال بدین سے آتا ہے، کوئی چمن سے آتا ہے، کوئی ادھر اپنا ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے، کوئی رحیم یار خان سے آتا ہے، اسلام آباد پہنچتے سارا کچھ کوئی اپنا وچھا بیچ کے آتا ہے، کوئی اپنا کٹا بیچ کے آتا ہے، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا ہے، کوئی اپنے زیورات بیچ کے آتا ہے گھر کے اور آ کر وکیلوں کی فیسیں دیتا ہے، اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جناب عدالت تو اویلیبل ہی نہیں ہے، عدالت تو سارے سیاسی مقدمات سن رہی ہے. تو ان سائلین کے لیے ضرورت تھی کہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں جو ججوں کی اسٹرینتھ بڑھائی جائے، اور ظاہر ہے آئینی ترمیم کے بغیر تو 17 ججز سے 18 نہیں ہو سکتے، وہ تو سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آئین کے اندر متعین ہے. لیکن ایڈ ہاک ججز کی اجازت دیتا ہے آئین جوڈیشل کمیشن کو. تو ایڈ ہاک ججز جو آ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں آ رہے تھے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پھر محمد علی مرزا صاحب نے جو بات کی ہے، ہمیں مطلب کبھی کسی کی زندگی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. بھائی کوئی بھی کام ہونے جاتا ہے وہ نہیں ہونے دیتے.
یعنی ایڈاک ججز کو، اچھا اب ایک تو نا مشیر عالم صاحب تو چلے گئے انہوں نے، لیکن پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، بیرسٹر گور نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ بددیانتی پر مبنی اور ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ یار آپ کے اپنے مقدمات کے لیے آپ کے ججز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو منٹوں میں ریلیف ملتا ہے، لیکن لوگ پھائے چڑھ جاتے ہیں یہاں پہ، بعد میں جا کر ان کی اپیلیں منظور ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں، جب یہ ایڈاک ججز آپ کے مقدمات سنیں، یا پھر وہ اگر مخصوص نشستوں والے معاملے پر پورا فل کوڈ بنا کر 17 اور 4 21 لگائے جائیں، 21 کا بینچ بنایا جائے، پھر آپ چیخیں اور چلائیں۔ اس سے پہلے آپ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ تو محمد علی مرزا صاحب کے اوپر پی ٹی آئی، ہو سکتا ہے انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کی بات کو اتنی ظاہر ہے ان کو اچھی نہیں لگے گی نا، میرا خیال ہے کہ اس طرح بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ اگر عمران خان زندہ رہے تو پاکستان میں استحکام نہیں آ سکے گا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں استحکام جو ہے وہ شاید نہ آ پائے۔ محمد علی مرزا صاحب اپنی بات ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر رہے ہیں، میں کسی اور طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے پاس اتنی طاقت جو نظر آ رہی ہے کہ اس کے پاس پولیٹیکل طاقت ہے، اگر وہ رہی ان کے پاس وہ طاقت، تو پاکستان میں استحکام نہیں آنے دیں گے۔ وہ خط لکھواتے ہیں IMF کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، مخصوص نشستوں کی سیٹ کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اب مجھے دوسرا الیکشن چاہیے۔ اب نومبر کے بعد پلاننگ ہے ان کی کہ نومبر کے بعد یہ موجودہ الیکشن کو بھی چیلنج کریں گے جب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے۔ تو بہرحال اب اس پر پی ٹی آئی والے پیچھے پڑے ہوئے، محمد علی مرزا صاحب کے پہلی بار نہیں پہلے بھی پڑے ہوئے، لیکن بیچ میں محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاسی جو ہے وہ ان کا جو طاقت ہے وہ اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو گور آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، تو ایک الگ ایک چیز ہے۔ انہوں نے بہرحال کسی اور بہانے میں کہا، پی ٹی آئی والے بپرے ہوئے ہیں اور محمد علی مرزا صاحب گالیاں کھا رہے ہیں۔ چلیں، وہ محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی شے، تو کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ تو بہرحال اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا اپنا یہ جو منصور علی شاہ صاحب کے انکشاف کے متعلق انکشاف کی، اب کہانی حضرت یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے نا 8-5 کا، اس میں نو ڈاؤٹ جو 8 ججوں میں میجورٹی وہ جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے موجودہ جو سسٹم ہے اس کے تحت، یعنی چیف جسٹس آئیں گے اور اپنی عمر پوری کر کے ریٹائرمنٹ کی چلے جائیں گے، پھر اگلے آئیں گے، پھر اگلے آئیں گے، یعنی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز، ایک تجویز جس کی خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت مقرر کی جائے 3 سال، تو اس کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس باوقار انداز میں انہوں نے عدالت چلائی ہے، جتنے بڑے بڑے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، بھٹو شہید کا فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے تاریخ میں، وہ جو ایک سب سے بڑا مطلب سپریم کورٹ کے دامن پہ سب سے بڑا داغ لگا ہوا تھا، وہ انہوں نے دھونے کی کوشش کی۔ اور ایون بھٹو شہید کی اپنی ذات کے اوپر مخالف تو کہہ رہے تھے نا کہ عدالت نے سزا دی تھی، تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں بھی عدالت کی کیڑی سزا پہ، یہ تھے ایک جرنیل نے تھے ججا نے مل کے قتل کیا بھائی۔ تو بہرحال اب وہ ایک معاملہ کہ انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے، تو میرا خیال یہ تھا جو کہ ٹھیک ثابت ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بات باہر لے کر آ گئے، تو اور پھر خبر یہ آ گئی کہ جناب یہ جو مدت ہے چیف جسٹس کی وہ آئین میں ترمیم کے بعد اس کا آغاز ہوگا، یعنی 3 سال نئے ہوں گے، نئے 3 سال، تو اس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب تو 2028 تک رہتے تھے پھر اس فارمولے کے تحت۔ لیکن اپنا اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ اپریل یا مئی کے اوائل میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے میٹنگز ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ اور جج صاحبان کے ساتھ، اور اس میں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن، آگے آپ اس کے بعد سے آپ بے شک چلائیں۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس کہیں گے کہ جی آپ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرے، ہم اس کو کچھ نہیں کرتے، لیکن میں کم از کم اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاؤں گا، اور اگلے نئے آنے والے چیف جسٹس سے اس کا سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ۔ اب جو انکشاف کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اب جو بالکل انیشل جو تجویز تھی جس کی خبر میں نے آپ کو دی تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس جس دن سے چیف جسٹس رہے اس دن سے 3 سال، تو اس کا یہ تھا کہ اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اگر قبول بھی کر لیتے
یہ جو مدت ملازمت میں توسیع کی شکل میں ایکسٹینشن جو ملنی تھی یا مدت ملازمت کا تعین اور پھر ایکسٹینشن، اگر وہ قبول بھی کر لیتے تو بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے چیف جسٹس بنتے اور 3 سال چیف جسٹس وہ رہتے۔ لیکن جو نیا فارمولہ آیا کہ نہیں قاضی فائزہ صاحب کو 2028 تک رکھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر جتنے پیچھے لاٹ تھی ساری کی ساری ریٹائر ہو رہی تھی اور کوئی بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ 2/3 میجورٹی چھین لو، تو پھر مخصوص نشستیں چھین لی گئی۔ پھر مخصوص نشستیں ان کو دی گئیں جو اپنا نہ حقدار تھے نہ دعوے دار تھے۔ تحریک انصاف بطور پارٹی پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے ووٹ تھا، لیکن لیگلی پی ٹی آئی الیکشن لڑی نہیں تھی، تو پھر پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی تھی۔ تو اب یہ بڑا انکشاف کیا ہے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے کہ منصور علی شاہ صاحب تو خود اس کے حق میں تھے کہ چیف جسٹس کی مدت کا تعین ہونا چاہیے، چیف جسٹس کی مدت جو وہ 3 سال کی ہونی چاہیے۔ اب کیونکہ بار بار باتیں ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور بھی کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی متنازع بات یا سب سے بڑا انکشاف نئے آنے والے چیف جسٹس کے لیے جو اکتوبر سے چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے یہ سامنے آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔